اساتذہ کرام، آداب۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ عام طور پر بچے نشیلی اشیاء کے غلط استعمال کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں، جسے عام طور پر منشیات کا غلط استعمال کہا جاتا ہے۔ منشیات کا استعمال افراد کی ذہنی کیفیت کو تبدیل کر سکتا ہے اور ان کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ منشیات اور نشیلی ادویہ کا غیر طبی استعمال بشمول وہ ادویہ جو کسی فرد کی ذہنی صحت کو تبدیل کرتی ہیں اور انسانی صحت کے تمام پہلوؤں پر منفی اثر ڈالتی ہیں، انہیں غلط استعمال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہم عمر افراد کے دباؤ، خود اعتمادی کی کمی، اسکول میں خاطر خواہ کامیابی نہ ملنا، کارکردگی کا دباؤ، منشیات استعمال کرنے کا سابقہ تجربہ، ان اشیاء کے غلط استعمال کی خاندانی تاریخ، خاندانی عدم استحکام کی وجہ سے نوجوان ان منشیات کے غلط استعمال کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ خاندان، دوستوں اور اسکول کی جانب سے بآسانی ملنے والی معاونت کا فقدان، منشیات کو بڑھتی عمر کی ضرورت یا محض تفریح کا ذریعہ سمجھنے جیسے مفروضات کی وجہ سے عنفوان شباب سے گزرنے والے بچے اور نوجوان ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان نشہ آور اشیاء اور ادویہ کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرنا اور دانش مندانہ فیصلہ لینا ہی وقت کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں اور کم سن لڑکوں میں ان اشیاء کے بارے میں کئی غلط باتیں پھیل جاتی ہیں، جن میں سے اکثر میڈیا اور بچوں کے ہم عمروں کے ذریعے ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں اور بلوغت سے گزرنے والے نوعمروں کے لیے صحیح معلومات کا حصول اور ہم عمر ساتھیوں کا دباؤ، تناؤ اور جذبات کو بغیر اپنے آپ کو نقصان پہنچائے تعمیری انداز میں لینا اور خطرناک رویوں کو نہ کہنا نہایت اہم ہوتا ہے۔ نوعمروں کو صحت مند عادات اپنانے کے لیے ترغیب حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آئیے چند غلط مفروضات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا غلط مفروضہ، ایک دن میں ایک سگریٹ پینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ہر سگریٹ جو آپ پیتے ہیں آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تمباکو کے استعمال میں کوئی تحفظ نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے پیمانے پر کیوں نہ ہو۔ سگریٹ آپ کے شریانوں کو نقصان پہنچا کر آپ کے خون کی گانٹھیں بنانے کی وجہ بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، اسے فالج ہو سکتا ہے یا پھر اس کی اچانک موت بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا غلط مفروضہ یہ ہے، نشہ چھڑانے کے لیے صرف انسان کی مضبوط قوت ارادی ہی کافی ہے۔ مضبوط قوت ارادی کے باوجود نفسیاتی اور میڈیکل علاج اور دوستوں اور خاندان والوں کی جانب سے محبت اور تعاون بھی لازمی ہوتا ہے۔ تیسرا غلط مفروضہ یہ ہے، منشیات استعمال کرنے سے ہم بہتر اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو ذہنی تناؤ اور مشکل احساسات سے نمٹنے کی تکنیک جان لینا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے منشیات کا استعمال بہتر اور پرسکون محسوس کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن خاص طور پر طویل عرصے کے لیے منشیات کا استعمال ہماری ذہنی اور جسمانی تندرستی پر نہایت منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سنگین طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چوتھا غلط مفروضہ یہ ہے، بھلے ہی لوگ ان کے بارے میں خواہ مخواہ شور کریں، لیکن سونگھنے کی اشیاء نقصان نہیں پہنچاتی۔ سونگھنے کی ان اشیاء میں گلو، تھنر اور مصفہ سیال
انسانی لیور، دماغ، گردوں اور اعصابی نظام کو بری طرح مجروح کر سکتی ہیں۔ یہ اشیاء جلد مشتعل ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کے قریب ماچس کی تیلی جلائی جائے تو یہ اشیاء فوراً آگ پکڑ لیتی ہیں۔ پانچواں غلط مفروضہ یہ ہے، ڈرگ یعنی منشیات کا استعمال ہمیں کول اور اپنے ساتھیوں میں زیادہ نمایاں اور مقبول بناتا ہے۔ ابتدا میں ایسا لگتا ہے کہ منشیات کا استعمال زیادہ دوست بنانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ محض ایک غلط فہمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سچے دوست اور بہی خواہ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ منشیات کے استعمال کی عادت ہمیں الگ تھلگ اور غیر سماجی انسان بنا دیتی ہے۔ ہندوستان میں شراب اور سگریٹ پینے کی اقل ترین قانونی عمر 18 سال ہے۔ قانونی طور پر 18 سال سے کم عمر کے لوگ شراب اور سگریٹ نہیں پی سکتے۔ سب سے آخری غلط مفروضہ یہ ہے کہ شراب دوسری منشیات کے مقابلے میں کم نقصان دہ ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے مختلف امراض قلب یعنی ہائی بلڈ پریشر، فالج، گردے کی بیماریاں، لبلبے کی بیماری کے علاوہ بھی دیگر سنگین بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے مختلف قسم کے کینسر کی بیماری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے، مثلاً منہ کا کینسر، گلے، جگر اور سینے کا کینسر وغیرہ۔ کم وقت میں کثیر مقدار میں شراب پینا مزید خطرات کو دعوت دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے شراب کی پوائزننگ ہو سکتی ہے جو انسان کی جان لے سکتی ہے۔ منشیات سے دور رہیے۔ شکریہ۔